وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یقول اللہ عز وجل فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33. سورہ بھی 33 آیت بھی 33. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویوں، اے امہات المؤمنین، 5 باتیں کر لو. قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، بغیر ضرورت کے نہ نکلو. ایک خاتون اسلام کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، بازار نہیں ہے، آفس نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمتیں نہیں ہیں، اسکولیں نہیں ہیں. اصل اس کا مرکز، اس کا ہیڈ کوارٹر، اس کے سکون کی جگہ، جہاں پر وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکے، جہاں پر وہ اپنے گھر کو سنبھال سکے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے، اپنے شوہر کی عزت و مقام کو وہ اور آگے بڑھا سکے، وہ ہے اس کا گھر. جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں پہلی بات جو خواتین کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. ہاں ضرورت پڑ جائے نکلو، لیکن جب نکلو یہ دوسری بات کو اختیار کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی، جو پچھلی جاہلیت، اس کے اندر جس طرح زینتیں خواتین اختیار کرتی تھیں، جو بناؤ سنگار کیا کر کے باہر نکلتی تھیں، لوگوں کو الجھاتی تھیں، خود بھی الجھتی تھیں، لوگوں کو رجھاتی تھیں، خود بھی جو ہے ان کی طرف مائل ہوتی تھیں، مائلات ممیلات. اس طرح مائل کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سادگی کے ساتھ نکلو، بغیر بناؤ سنگار کے، بغیر زینت کے، بغیر لپسٹک کے، بغیر غازے کے، بغیر جو فیشیلز کے نکلنا ہے. سیدھے سادے انداز سے نکلو، سیدھے سادے انداز سے بات کرو، اپنے معاملات کو ختم کرو، واپس گھر آ جاؤ. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ اگر واجب ہو گئی زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ 5 باتوں کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے نجاست اور گندگی کو دور کر دیں. اے نبی کی گھر والیوں، اہل البیت، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا. میں نے اس آیت کو اس لیے کوٹ کیا کہ آج ہمارا عنوان کیا ہے، کون بتائیں گے بھائی؟ ہاں جی، کیا عنوان ہے؟ اعلان کیا گیا نا جی، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا. تو اہل بیت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کس کے لیے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجات مطہرات کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے. اہل البیت، کیونکہ انہی کا یہ آیات انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی. آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، آگے اور پچھلے کی آیات پڑھ لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو خطاب کیا گیا. آیت نوٹ کر لیں 33، سورہ نوٹ کر لیں 33.
جا کر پڑھیں. یہ اہل البیت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا نبی کی بیویوں کے گھر والے اور گھر والیوں. لیطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پوری طرح مکمل طور پر تمہیں پاک کر دیں، گناہوں سے پاک و صاف کر دیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا زوجات مطہرات نبی علیہ السلام کی جو پاکیزہ بیویاں تھیں ان کے لیے. اور اہل البیت دوسری مرتبہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کے زوج مطہرہ کے سلسلے میں. وہاں پر بھی اللہ نے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا. تو قرآن کریم کے اندر اہل بیت سے مراد گھر والیاں، بیویاں، لیکن عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جب ہم اہل بیت سنتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے، یہ سوچی سمجھائی جاتی ہے ہمیں کہ نبی علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد حسن و حسین، یہی اہل بیت میں شمار ہے، باقی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. تو آج ہمارا جو موضوع ہے یہ موضوع اہل بیت سے محبت، ہمارا ایمانی تقاضا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمانی تقاضا یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کے لوگ رشتہ دار ہیں، آپ کے اعلیٰ اولاد میں شامل ہیں. جو بندہ نبی سے محبت کرتا ہے لازمی ہے کہ وہ ان کے اعلیٰ اولاد سے بھی محبت کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اللہ سے ڈرو کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں تم ان کی حق تلفی نہ کرو، ان سے نفرتیں نہ کرو، ان سے بغض و حسد نہ رکھو، ان کے حقوق ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے سلسلے میں خاص وصیت فرمائی. تو ہر وہ آدمی جو ایمان والا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی محبت کرے، ان کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کی بے عزتی نہ کرے، ان سے نفرتیں نہ کرے، حسد و بغض میں مبتلا نہ ہو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ میرے ٹاپک کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے، اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ان سے محبت کیسے کی جائے، محبت سے مراد کیا ہے، کس انداز سے ان سے محبت کی جائے. یہ دو باتیں ہیں آج کے میرے اس خطاب کا اگر آپ اس کے حصے کریں تو یہ دو حصوں پر میری بات ہے. پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ اہل بیت ہے کون. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جو قرآن کی ان آیات پر اس کی تشریح کے اعتبار سے کہتے ہیں اہل بیت سے مراد بھائی صرف جو ہے ازواج مطہرات ہیں، بس اللہ کے رسول کی بیویاں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جس میں ہمارے شیعہ حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ، علی اور حسن و حسین، یہ اہل بیت جو پنجتن نبی پاک کے نام سے پنجے مارتے ہیں نا ہمارے گھروں پر، یہ پنجے جو مارے جاتے ہیں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا، ہاں میرے وہ 5 ہیں جو میرے محافظ ہیں، جو ہر بیماری کو ختم کرنے والے ہیں، یہ پنجتن پاک ہیں. کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی و فاطمہ، حسن و حسین، یہ 5. تو اللہ کے رسول کی یہ اولاد کے اعتبار سے رسول اللہ کے بعد اگر کوئی ہیں تو یہ 4 ہیں، علی و فاطمہ، حسن و حسین، یہی اہل بیت ہے، باقی اور کوئی اس میں شامل نہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اہل السنہ والجماعہ، یعنی ہم لوگ. اہل بیت سے مراد قرآن نے جو فرمایا، حدیث میں جو ذکر کیا گیا، قرآن میں جو کہا گیا اہل بیت ازواج مطہرات کو یا نبی کی بیویوں کو، گھر والیوں کو کہا گیا. اور نبی علیہ السلام، مسلم کی حدیث ہے، اس آیت کے نزول کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
آپ نکلنے لگے باہر تو آپ کے اوپر ایک چادر تھی، کالے بالوں والی ایک چادر تھی، اس چادر کو آپ اوڑے ہوئے تھے. تو حضرت حسن آئے تو آپ نے ان کو اپنے چادر میں لے لیا. پھر حسین آئے تو ان کو اپنے چادر میں لپٹا لیا. حضرت فاطمہ آئیں تو ان کو بھی اپنے چادر میں آپ نے داخل کر لیا. اور حضرت علی بھی آئے تو ان کو بھی اپنے چادر میں داخل کر لیا. پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو بھی پاک کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا کلام پاک کے اندر. تو اب یہاں پر اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین ان سب کو شامل کر دیا. اور لوگوں نے جو سمجھا ہے یہی اہل بیت ہیں، یہ نہیں. جبکہ حضرت ام سلمہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صاحب آپ مجھے بھی داخل کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ انک علی خیر، تم تو خیر پر ہو، پہلے سے تم اہل بیت میں داخل ہو. نبی کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں. جن کا ذکر نہیں آیا وہ یہ لوگ ہیں، ان کو میں اپنے اہل بیت میں داخل کرتا. تو اس سے قرآنی آیات سے اور احادیث سے یہ بات اگر جمع کریں تو واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے اعتبار سے حضرت فاطمہ اور ان کے زوج حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حسن اور حسین، یہ سب ہی اہل بیت میں داخل ہیں. اب اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو کاٹ دینا، وہ لوگ داخل نہیں ہیں، صرف یہی لوگ داخل ہیں، یہ در حقیقت ایک بہت بڑا ظلم ہے جو لوگوں نے کر رکھا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ مسلم کے حدیث میں جب وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ نے خطبہ دیا غدیر خم پر، تو اس میں اہل بیت کے سلسلے میں آپ نے اللہ سے ڈرایا لوگوں کو. تو ان کے شاگرد یہ پوچھتے ہیں کہ اے زید اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان والے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا. اور پوچھا وہ کون ہے؟ تو کہا کہ علی اور ان کا خاندان، پھر ان کے بھائی جعفر ان کا خاندان، پھر عقیل ان کا خاندان، اور حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا ان کا خاندان. یہ چاروں خاندان اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ نبی کا خاندان، بنو ہاشم کا خاندان، بنو عبد المطلب کا خاندان ہے. تو اس خاندان سے جو چلے ہیں وہ اہل بیت. اب یہ اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کی تعظیم، جن کی تکریم، جن کے حقوق، جن کا احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے. اب ان اہل بیت میں اگر دیکھا جائے تو مومن بھی تھے، کافر بھی تھے. ابو طالب کون تھے؟ عبد المطلب کے خاندان والے تھے، رسول اللہ کے سگے چچا تھے، علی کے والد تھے. اب کیا وہ اہل بیت میں داخل ہیں؟ ابو لہب رسول اللہ کا چچا تھا، کیا اہل بیت میں داخل ہیں؟ تو اہل بیت میں داخل ہونے والے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا، اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا وہ پیروکار ہو. یہ دو چیزیں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے یا ان چاروں خاندان سے جو بھی آگے چل رہا قیامت تک جو بھی آئے گا وہ اہل بیت میں داخل. اب اس کی تشریح کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور کر دی گئی کہ جو بھی سید ہے، جس کو ہم سید کہتے ہیں، جو بھی سید ہے حضور کے خاندان والا. اب یہ کس طرح مشہور ہوا یہ تو نہیں پتا مجھے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. یہ بات جو مشہور کر دی گئی کہ ہر سید حضور کے خاندان کا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. حضور کے خاندان کے ہونے سے جس کی دلیل ہے، جس کے پاس شجرہ ہے، نسب نامہ ہے،
اس کا نسب پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک، آپ کے ازواج مطہرات تک، یا پھر حضرت علی تک، یا حضرت جعفر تک، یا حضرت عقیل تک، یا حضرت عباس تک، اگر شجرہ ہے، نسب نامہ ہے، پروف ہے، تو واقعتاً ہم کہیں گے کہ وہ آل رسول ہے، وہ رسول اللہ کے خاندان کا ہے، چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ سید لگائے نہ لگائے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن جو بھی اس شجرے سے محروم ہے اس کو پتہ ہی نہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں کہ دادا کے بعد پردادا کون ہے۔ دادا کا بھی بڑی مشکل سے لوگوں کو یاد رہتا، باپ کا نام الحمدللہ یاد رکھ لیے وہ بڑی بات ہے۔ آج کے نسل جو ہے باپ کا نام بھی نہیں چاہتی، باپ کے ساتھ دادا کا نام بھی یاد ہو گیا، نانا کا نام بھی یاد ہو گیا الحمدللہ، لیکن اس کے اوپر ایک دو نام اور بولو بھائی تو ہم جو ہے سر جھانکیں گے، ادھر ادھر جھانکیں گے، نہیں معلوم۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا معاشرہ۔ اب جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسب نامہ پہنچ رہا ہے ثبوت، شجرہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعتاً یہ آل رسول نہیں ہے۔ صرف اپنے آپ کو سید کا نام لگا دیا بھائی تو ہم میں رسول کے خاندان کا ہوں، پھر اتہام، یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے کہ آپ جو ہے اس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے خاندان کا ہے، یہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں حضور کے خاندان، جبکہ کوئی پروف نہیں۔ تو اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر سید جو ہے وہ حضور کے خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو حضور کے خاندان والا ہے وہ سید اس کا نام ہو ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ عرب میں دیکھیں گے، سعودیہ میں دیکھیں گے، جہاں رسول اللہ سے پیدا ہوئے، جہاں پر جو ہے آپ کی پرورش ہوئی، نشو و نما ہوئی، پوری جوانی گزری، بلکہ انتقال بھی ہوا، پوری زندگی گزری، اور وہاں پر جو ہے سید نام کا کوئی جو ہے ہی نہیں۔ اگر سید کہتے ہیں کسی کو تو مسٹر کے معنی میں، جیسے ہم جناب کہتے ہیں اردو میں، یا انگلش میں مسٹر کہتے ہیں، وہ معنی میں سید کہتے ہیں، یا سید، اگر بلانا پکاریں گے یا سید، اب جہاں ہارے حضور کے خاندان والا، یہ نہ سمجھیں آپ، کیونکہ سید کا معنی مسٹر کا معنی۔ رسول اللہ کے خاندان والے کیا ہے؟ وہ بنو ہاشم ہے۔ وہاں پہ بنو ہاشم سے جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس قبائل کا سسٹم آج بھی ہے، تو وہاں پر کہا جائے گا بھئی یہ بنو ہاشم کے ہیں تو رسول اللہ کے خاندان کے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرکاٹ کے سید مشہور ہیں، اگر اس طرح کے سیدوں کی یہاں پر تعداد بڑھتی جا رہی ہے تب ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ حضور کے خاندان کے ہیں، جب تک کہ نسب نامہ موجود نہ ہو۔ تو یہ ایک بات ہمارے اپنے معاشرے میں چونکہ پھیلی ہوئی ہے، تو عموم میں تب ہم یہی کہیں گے کہ جس طرح خان ایک خاندان ہے، جس طرح جو ہے بیگ ایک خاندان ہے، شیخ ایک خاندان ہے، اسی طرح سید بھی خاندان۔ اب رہی یہ بات کہ حضور کے خاندان سے ہیں یا نہیں، اس کے لیے پروف چاہیے۔ اب جو آدمی، اب یہ بات یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت کون ہے۔ تو اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں بھی ہیں، نبی کی اولاد بھی ہے، اور نبی کے وہ خاندان والے جو بنو ہاشم سے چلے ہیں وہ لوگ بھی مراد ہیں۔ اب ان لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ کس طرح ہو۔ اب یہ بات جو ہے ذرا کان کھول کر سن لیں کہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس بندے کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کا احترام کیا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کی بے عزتی نہ کی جائے۔ اور محبت میں نارملی اگر دیکھا جائے تو بندے دو طرف ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو غلو کرنے والے، محبت میں بڑھا دیتے ہیں، محبت میں اس کو اس کے مرتبے سے زیادہ اور آگے کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے محبت نہیں کرنے والے اور نفرتوں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اس کا حق بھی مار دیتے ہیں۔ تو تو محبت کے اعتبار سے غلو کرنا بھی غلط ہے، خلو کرنا بھی غلط ہے۔ مطلب خلو کا مطلب خالی کر دینا۔ صحیح محبت وہ ہے جو آپ درمیانی اعتبار سے اعتدال کے ساتھ آپ لے کر چلیں، اور اس میں نہ غلو ہو نہ خلو ہو، نہ اس کے اندر جو آپ اس کو انکریز کر دیں اس کے درجے سے زیادہ، نہ ڈیکریز کر دیں اس کے درجے سے زیادہ، اس کے درجے سے کم۔ تو پھر یہاں پر اعتدال ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے پھر بات جو ہے بنتی ہے، یہاں پر وہ محبت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں بھی ایسی محبت مقبول ہوگی اگر ہم اہل بیت کے ساتھ اس طرح کی محبت کریں۔ حضرت علی سے محبت کا معاملہ حضرت علی کے دور سے ہی، حضرت علی کی اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں، حضرت علی اور ان کے خاندان سے محبت کا معاملہ حضرت علی کے اس دنیا میں زندہ رہنے پر ہی شروع ہو گیا تھا۔
آپ سے کچھ لوگ اتنی شدید محبت کرنے والے تھے کہ آپ کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دی. بولے کہ علی تم ہی اللہ ہو. جو ہم بولتے ہیں نا ہمارے پاس لوگ مولا علی مشکل کشا، یہ وہی عقیدہ جو چلا آ رہا کہ اللہ جس طرح مسائل کو حل کرنے والا ہے، اللہ جس طرح اپنا حکم چلا رہا ہے اس کائنات کے اندر، اسی طرح علی بھی چلاتے ہیں. اور بعض شیعوں کا یہ عقیدہ موجود ہے یہاں پر بھی. بجلی کو کہتے ہیں علی کے دندان مبارک، بادل گرجا تو کہتے ہیں علی گرج اٹھے. سنے ہوں گے آپ لوگ بھی، کیونکہ ہم بھی اسی علاقے میں پلے بڑے ہیں تو یہ باتیں بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. تو یہ وہ عقیدے ہیں جو اس میں اس بات کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہی الہ ہیں، وہی معبود ہیں، وہی اللہ. حضرت علی کے دور میں خود کہنے والے بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے. اور روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت علی نے ان لوگوں کو جلا دیا، آگ جلائی اور کہا اس کے اندر ان کو جھونک دو. یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر رہے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں. بولنے پر نصیحت کرنے پر نہیں مانے تو مرتے مرتے بھی وہ لوگ شرک و کفر ہی کا اقرار کرتے ہوئے مرے. کہا کہ علی اب تمہیں پورا یقین ہو گیا کہ آگ کے عذاب دینے والا اللہ ہوتا ہے، تم ہی اللہ ہو. نعوذ باللہ. جب مت ماری جاتی ہے نا تو عقل ختم ہو جاتی. فبہت الذی کفر، جو کفر کرتا ہے اس کی عقل معوف ہو جاتی، سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا. تو کچھ اس طرح کے لوگ اس دور سے بھی تھے، آج بھی ہیں. اور یہ سیریا کا جو تھا حافظ الحسد اور جو بھی جو تھے، اس کا باپ و بیٹا بشار، یہ سب اسی عقیدے والے تھے. حضرت علی کو الہ بولنے والے، حضرت علی کو خدا ماننے والے آج بھی موجود. دوسرے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی نبی تو علی کو بننا چاہیے تھا، لیکن جبریل کو علی سے دشمنی تھی تو وہ لائے اتار دیے کلام پاک اللہ کے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہونا چاہیے تھا تو علی نبی ہونا چاہیے تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے نبی بنا دیے گئے، تو اصل نبی تو وہی. اب ایک مرتبہ جبریل جو ہے آ کر اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا کر چلے گئے. 23 سال تک آتے رہے، انہی کو پڑھاتے رہے. اللہ بے خبر بیٹھا رہا، نعوذ باللہ. اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جبریل کہاں جا کے اتار رہے. اللہ تو بولا جبریل کو کہ علی کو جا کر نبی بناؤ، اور ان کی دشمنی میں آ کر یہ محمد کو جا کر نبی بنا دی. کیسی من گھڑت کہانیاں، کیسے عقیدے ہیں ہمارے لوگوں کی، سوچیے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کی محبت کا نعرہ جو لے کر اٹھا تھا عبداللہ بن سبا، جو یہودی تھا، بظاہر و مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو کر اہل بیت ہی اصل حقدار ہیں خلافت کے، علی ہی اصل حقدار ہیں خلافت کے، ابو بکر و عمر و عثمان ظالم ہیں، ان سے جو خلافت چھینی جائے، حضرت علی کو دیا جائے، حضرت علی کو ان کا حق ان کو واپس ملنا چاہیے، اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت ہی خلافت کے حقدار ہیں، یہ نعرے لے کر اٹھا. اور اس نے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ملایا، بصرہ گیا، کوفہ گیا، اور جو مصر گیا اور وہاں سے لوگوں کو شامل کیا. اور اس کے بعد اپنا جتھا بنا کر پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو فتنے جو آئے خوارج کے روپ میں اور اسی طرح شیعہ کے روپ میں، یہ ان سب کا جو ہے جد امجد ہے، ان سب کا یہ اصل موجد ہے، یہ اصل جو ہے وہ آدمی ہے جس نے جو امت میں اختلاف پیدا کیا. تو یہاں سے شیعوں کا بھی مسئلہ شروع ہوا، خوارج کا بھی مسئلہ شروع ہوا. اور اس میں دو لوگ ایسے ہوئے کہ ایک تو حضرت علی کی محبت میں آگے نکل گئے، ایک وہ جو حضرت علی کی نفرت میں آگے نکل گئے. حضرت علی کی محبت میں جو آگے نکل گئے وہ شیعہ جو دم بھرتے ہیں، اور حضرت علی کی نفرت میں جو آگے نکل گئے وہ جو ہے خوارج ہیں. اور انہی میں سے حضرت علی نے جب حضرت معاویہ سے صلح کر لیا، حضرت علی نے جو ہے وہاں پر جو صلح صفائی ہو گئی اور رسول حکم بنا لیا گیا کہ حضرت علی کے لشکر سے ایک صحابی آئیں، ابو موسیٰ اشعری، اور حضرت معاویہ کے لشکر سے صحابی آئیں حضرت عمر بن عاص، اور دونوں جو آپس میں جو ہے صلح کے اس پر جو ایک بینچ پر بیٹھ کر معاملات کو حل کر دیں. تو وہاں سے خوارج اٹھے، کہا کہ ہم علی کو ہم کافر قرار دیتے ہیں، کیونکہ حکم تو اللہ کا چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے حکم کے لیے فلاں آدمی کو متعین کر دیا، یہ کافر ہو گئے. تو حضرت علی پر کفر کے یہ فتوے
انہوں نے چسپاں کیے اور وہاں سے حضرت علی کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھے کہ ایک بہترین قاری قرآن والا جو دن و رات قرآن پڑھانے والا بندہ تھا عبد الرحمن ملجم، اس کو جو ہے انہوں نے متعین کیا، اس کو تیار کیا اور حضرت علی کی شہادت کا وہ سبب بنا، حضرت علی کو شہید کر دیا۔ تو یہ خوارجی جو فکر جو ہے یہ یہاں سے نکلی جو حضرت علی کو کافر قرار دی۔ اور دوسرے وہ لوگ جو وہ لوگ تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیعہ حضرات ہیں، جو حضرت علی کو کیا کرتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں یا تو خدا کے درجے پر یا پھر نبی کے درجے پر یا اس درجے پر کہ جہاں سے احکامات ملتے چلے جائیں اور یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے۔ اور ان کا عقیدہ اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر نبی بھی اگر ہوتا تو نبی کو وقتاً فوقتاً ہی اس کو وحی آتی، لیکن ہمارا جو امام ہے، جو حضرت علی سے امامت کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور ان کے آخری جو امام محمد عسکری جو آئیں گے، جو 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں، جب آئیں گے تب یہ 12 امامی سلسلہ جو چل رہا ہے، عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کا ہر امام اپنے وقت کا نبی سے بڑھ کر درجہ رکھنے والا، کیونکہ نبی کو تو وقتاً فوقتاً ہی وحی آتی ہے، لیکن ان کے امام کو 24/7 اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اب امام جو کہے گا وہ وحی ہے، امام جو کرے گا وہی حق ہے، امام کی سوچ جو اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو امام سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ معصوم ہے۔ انبیاء کو جس طرح اللہ نے عصمت عطا کی ہے، بچا کر رکھا ہے گناہوں سے، اسی طرح ہر امام کو بھی اللہ نے عصمت دی ہے گناہوں سے، وہ بچ کر ہے، اس سے سرزد خطا ہو ہی نہیں سکتی، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، جبکہ گناہ ہر آدمی کر سکتا سوائے انبیاء کے۔ اس کو یاد رکھیں، سوائے انبیاء کے ہر آدمی سے گناہ ہو سکتا، یہاں تک کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ اللہ نے توبہ استغفار کا دروازہ کیوں رکھا؟ اب انبیاء سے ہٹ کر ائمہ کے سلسلے میں ان کے 12 امامی جو عقیدہ جو حضرت علی سے شروع ہو رہا ہے، حضرت علی، اس کے بعد حضرت حسن، پھر حسین، پھر اس کے بعد زین العابدین، پھر یہ سلسلہ جو چل رہا ہے 12 امامی، ان میں کا ہر امام ان کے عقیدے کے مطابق معصوم ہے، مطلب وہ نبی کے درجے کے برابر ہے یا اس سے بڑھ کر، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے ان کو، چونکہ صحابہ ان کی نظر میں کافر ہیں، صحابہ ان کی نظر میں قابل اتباع نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو تیسرا جو یہ فرقہ جو ہے، جو حضرت علی کو خدا نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، حضرت علی کو نبی بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی کو خلیفہ اس اعتبار سے مانتا ہے کہ خلافت کے وہی حقدار ہیں، خلیفۃ بلا فصل، جو ان کے جو کلمے میں جو کلمہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، اس میں کلمہ اضافہ یہ بھی ہے علی وصی اللہ، کہ علی جو ہے اللہ کی طرف سے متعین کر دیے گئے، حضور کے بعد، رسول کے بعد یہ ہیں، اور وہ ایسے خلیفہ ہیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جنہوں نے اختلاف کیا صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے بھائی؟ ہاں، حضرت علی، حضرت ابوبکر کو خلیفہ کون بنائے؟ پورے صحابہ مل کر بنائے۔ تو اب ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے کون؟ علی۔ اب علی کو خلافت نہیں دی گئی، صحابہ مل کر ابوبکر خلیفہ بنا دیے، پھر ابوبکر کے بعد عمر خلیفہ بنے، عمر کے بعد عثمان بنے، 3 کے بعد علی کا نمبر آتا ہے، تو یہ تینوں جو ان سے پہلے بنے یہ سب جو ظالم ہیں، اور جو ظلم کا ساتھ دینے والے صحابہ یہ بھی ظالم ہیں، پورے کے پورے کافر ہونے کا اعتقاد یہ فتویٰ دے دیا گیا۔ اب یہ سب بات کہاں سے نکلی؟ حضرت علی پر غلو، حضرت علی کے ساتھ غلو کرنے میں۔ حضرت علی خلیفہ ہیں، اب ایسے خلیفہ جن کے ہوتے ہوئے کسی کی خلافت جائز نہیں ہے، وہ ظالمین کی خلافت، وہ لوگ کافر ہو گئے، حضرت علی کا حق مار کھا گئے، حضرت علی کو مرتبہ نہیں دیا، جو حق ان کو دینا تھا وہ نہیں دیا، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ تو حضرت علی کے سلسلے میں غلو ان کو صحابہ کے کفر کے کافر ہونے کے عقیدے میں مبتلا کیا، جس کے نتیجے میں جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود وہ بندہ کافر ہے جو دوسروں کو کافر کہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو اس اعتبار سے کافر کون ہوئے؟ جو صحابہ کو کافر بولنے والا وہ کافر ہوا، صحابہ کو گالی دینے والا وہ جو گالی کا مستحق بنا، صحابہ کو لعنتی قرار دینے والا وہ لعنتوں کا مستحق ہوا۔
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کتاب السنہ ابن ابی العاصم کی، اس میں حسن درجے کی روایت ہے جو حضرت علی سے خود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں 2 لوگ ہلاک ہوں گے، اور ایک روایت میں یہ 2 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے سلسلے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے، اور دوسری روایت میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب ذرا غور سے سنو، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو میری محبت میں غلو کر لے۔ غلو کرنے کی صورت نتیجہ کیا؟ یا تو مجھے خدا بنا دے گا، یا تو نبی بنا دے گا، یا تو میری طرفداری کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے صحابہ کو کافر قرار دے گا۔ یہ کم سے کم جو 12 امامی لوگ جو ہیں، جو ہمارے اطراف کے جو شیعہ حضرات ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت علی کی شان میں غلو کرتے کرتے کیا کیے؟ پورے صحابہ کو کافر قرار دی، کیونکہ حضرت علی کا حق ان کو نہیں دیا گیا ان کے عقیدے کے اعتبار سے، جبکہ حضرت علی جو ان کے ساتھی تھے، مشیر خاص تھے، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی وزیر تھے، حضرت عمر کے دور میں وزیر تھے، قاضی تھے، حضرت عثمان کے دور میں بھی جو ہے آپ کئی جنگوں کے کمانڈر بھی بن کر رہے، اور ان کے اپنے اعتقاد کے اعتبار سے حضرت علی مظلوم ہیں، ان کو جو حق نہیں دیا گیا، اس وجہ سے تمام کے تمام کافر ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے بارے میں میری محبت میں غلو کرتے ہوئے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہوئے، میری نفرت میں مبتلا ہوتے ہوئے وہ جہنم میں پہنچیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں یہ ایک طرف محبت میں غلو کرنے والے شیعہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی سے نفرت و بغض کرنے والے یہ خوارج ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں حضرت علی کے اس فرمان کے تحت کہاں جائیں گے بھائی؟ میں نہیں کہتا ہوں، نہ میرا فتویٰ ہے، نہ میں ان کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر اللہ نے اگر تو ہمیں جنتوں میں اگر ہمارا یہ رکھا ہے، ٹھکانہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ ضرور رکھے گا، امید بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی، یہ شیعہ حضرات، یہ لوگ بھی آ جائیں ہدایت پر، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں، لیکن سمجھنے کے تیار نہیں۔ ذرا سمجھو بات کو۔ حضرت علی کے ساتھ غلو کرتے کرتے آپ کے حسنین کے اعتبار سے غلو، اب دیکھیں گے اب محرم کا مہینہ، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن محبت میں غلو انسان کو کفر میں پہنچا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم الغلو، خبردار غلو نہیں کرنا، اور ایک غلو فی الصالحین، جو نیکوکار لوگ ہیں، جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، مقرب ترین لوگ ہیں، ان کی شان میں کبھی غلو نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مرتبے کو بڑھاتے بڑھاتے تم کیا کرو گے؟ اللہ کے درجے پہ پہنچا دو گے۔ اب یہی اللہ کا درجہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ پنجے بٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ پنجہ کیا ہے بھائی؟ معلوم ہے؟ بولا تھا میں آپ کو، پنجتن پاک، یہی وہ پنجہ ہے جو یہ پنجہ لہرا کر آپ کے گھروں پر رکھ دیے، گھر کے پاس رکھ دیے، پنجہ مار دیے تو یہ پنجہ آپ کی حفاظت کر رہا، مٹا دیے تو مٹ جائیں گا، توڑے تو ٹوٹ جائیں گا، کاٹ دیے تو جو پتل کا ہے، چاندی کا ہے، کاٹ دیے تو کٹ جائیں گا، لیکن حفاظت کرے گا۔ یہ عقیدہ اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا۔ 10 دن وہ بھی بٹھاتے ہیں، 10 دن ہم بھی بٹھاتے ہیں، 10 دن کے بعد وہ بھی جو وہ رولم لے کے نکلتے ہیں، یہ بھی وہ رولم لے کے نکلتے ہیں۔ ہاں، جب تک بٹھائے رکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، بچوں کو لے کر آتی ہیں، ہاں، سر لگا لگا ٹکرا ٹکرا کر برکتیں لیتی ہیں۔ ہندو بھی تو وہی کام کرتے، یہ اود بتیاں لگانا، یہ وہاں سے جو ہے یہ سمجھنا کہ وہاں سے برکتیں جو ہے چل رہی ہیں، ہماری بگڑیاں بن جائیں گی، ہمارے کام سدھر جائیں گے، گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوں گی۔ اب یہ برکتیں دینے والے کون ہیں؟ آپ مسلمان ہیں بھائی، مسلمان ہیں نہیں ہیں؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لو، پہلے اپنے آپ کو فیصلہ کر لو، آپ کون ہیں؟ آپ غیر مسلم ہیں، مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں تو پھر مسلمان کے لیے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ عبادت کے لیے کوئی ہے، نہ برکتیں دینے والا کوئی ہے، نہ رحمتیں نچھاور کرنے والا کوئی ہے، نہ شفا دینے والا کوئی ہے، نہ مصیبتوں کو ٹالنے والا کوئی ہے، نہ برکتوں کو لانے والا کوئی، وہ صرف اللہ۔
وہ صرف رب ہے جو ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے ہر معاملے کو جو لیے ہوئے، جو مدبر الامر ہے، مصرف الامور ہے، وہی اکیلا اللہ ہے جو عبادتوں کا لائق ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ۔ پھر لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں لا الہ الا اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھو میرے بھائی، تبھی تو مسلمان ہوگے۔ تم زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہو اور جا رہے ہو یا حسین جا پکارا جا، وہاں جا کے سجدے کر رہے ہو، وہاں جا کے مانگ رہے ہو، برکتیں وہاں سے چھو چھو کر جو وہاں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہو، پھول چڑھا کر یہ سمجھتے ہو کہ آپ کی بلائیں وہیں چلی گئیں، آپ کے گھر کو نہیں آئیں گی۔ ان کے نام کا دائرہ مار کے مرشد آتا ہے تو اس کو پیسے دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ برکتیں جو لٹا کے جا رہا ہے آپ کے گھر۔ حسین حسن آل رسول ہیں بے شک، لیکن کیا وہ اس مرتبے پر ہیں، اللہ کے مرتبے پر پہنچ گئے کہ وہ آپ کو برکتیں دے سکیں مرنے کے بعد بھی، آپ کی پکار سن سکیں مرنے کے بعد بھی؟ زندگی میں نہیں سن سکے۔ زندگی میں کربلا کے موقع پر پانی کو ترس گئے، بیان کرتے ہیں نا، وہی واقعات تو بیان کرتے ہیں، پیاسے مرے حسین، پیاسے مرے، پیاسے مرے بول کے یہاں سے جو مرثیہ پڑھتے ہیں وہاں سے شربتیں پیتے ہیں۔ ادھر پیاسے مرے مرثیہ پڑھو، ادھر سے شربتیں پیو، یہ کون سی محبت؟ حضرت علی کا دم بھرتے ہیں، مارنے والے کون تھے کوفے میں؟ ان کی تاریخ بتاتی ہے، انہی کی تاریخ بتاتی ہے۔ حضرت علی کو بلانے، حضرت حسین کو بلانے والے کون تھے؟ کوفے کے شیعہ تھے۔ آخر میں ساتھ چھوڑنے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے۔ انہی کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے مانگتے حضرت حسین کا انتقال ہوا۔ انہی لوگوں نے تیر چلائے، 72 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا حسین کے خاندان کے۔ کون؟ ہم تھے وہاں پر، سنی تھے، جو بلانے والے شیعہ تھے وہی لوگ تھے۔ یہی لوگ غدار نکلے، یہی لوگ دشمن نکلے، حکومت کے ڈر سے ساتھ چھوڑ دیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، غداریاں کی، اور پھر تہمتیں ہم پر رکھ رہے ہیں، ہم کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ غداریاں ان کی چلتی رہی اور چل رہی ہیں آج تک بھی، اور چلتی رہیں گی، کیونکہ ان کا وتیرہ وہی ہے۔ تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی انسان رب کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ نے اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی آپ کہیے، میں خود میرے لیے بھی کوئی نفع حاصل کرنا چاہوں یا کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یہ ہے وہ توحید جو نبی نے ہمیں دی ہے، یہ ہے وہ عقیدہ و ایمان جو نبی نے ہمیں سکھایا۔ اور ہم مسلمان، نام ہمارا مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، لیکن یہ عقیدہ توحید ہم کو نہیں معلوم۔ آج ہماری کئی مائیں اور بہنیں مندروں میں بھی نظر آتی ہیں، بڑے افسوس کی بات۔ اب جو مندر جاتا ہے یہاں پر حسین کے پنجے پر پہنچنے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ شرک وہاں بھی ہے، شرک یہاں بھی ہے، کفر وہاں بھی ہے، کفر یہاں بھی ہے، چڑھاوے وہاں بھی ہیں، چڑھاوے یہاں بھی ہے، پکارنا وہاں بھی ہے، پکارنا یہاں بھی ہے، ڈنڈوت وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، سجدے ادھر بھی ہیں، سجدے ادھر بھی ہیں۔ کیا فرق ہے؟ غیر اللہ ادھر بھی، غیر اللہ ادھر بھی ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے، اس کو یاد رکھیں، زندگی میں کسی بھی لمحے اللہ کے سوا کسی اور کو مصیبت ہٹانے کے لیے پکار نہیں سکتا۔ برکتوں کے حصول کے لیے رب کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جا نہیں سکتا۔ نظر و نیاز، چڑھاوے، نظر، منتیں، مرادیں رب کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، مسلمانوں سمجھو اپنے اسلام کو، مسلمانوں سمجھو اپنی توحید کو۔ یہ محرم کی جتنی بھی چیزیں، خرافاتیں، شرکیات جو چل رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان شیعوں نے ہم سنیوں کے درمیان میں ان چیزوں کو ٹھونس دیا اور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج ان کے درمیان میں اتنے پنجے ونجے نہیں جتنے پنجے ونجے ہماری گلیوں میں۔ ہر گلی میں پہنچے کہیں نہ کہ پنجہ دکھے گا، ہر گلی کے اندر ہر نکڑ پہ پہنچے کچھ نہ کچھ جو ہے محرم کے سلسلے میں کچھ تعزیہ نظر آئے گا۔ اتنے جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، ان کے علاقوں میں نہیں ہے جتنے ہمارے علاقوں میں ٹھونس دی۔ اور ہم یہ سب اپنی چیزیں لے کر آل بیت کی محبت میں ہم یہ سب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو علی نے جو فرمایا
میری محبت میں غلو کرنے والے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو جہنم میں پہنچیں گے، میری غلو میں، میری محبت میں غلو کیا. کہ ایسا نہ ہو علی کا جو یہ قول صادق آ جائے ہم پر. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو شرک سے اپنے آپ کو دور کرو. سمجھو عقید توحید کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام توحید لا کر ہمیں سدھارا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، صحیح اسلام ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ لوگ کون تھے؟ ایک 2 منٹ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا غور کرو. جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر تم اقرار کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نعرہ تھا، یہ کلمہ توحید تھا. جن کے سامنے پیش کیا کون تھے بھائی وہ لوگ؟ کون تھے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو صحابہ ایمان لائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنتی کے چند صحابہ، گنتی کے انگلیوں پر گن سکتے ہیں آپ، صرف ان صحابہ کے نام بدلے. باقی جتنے صحابہ جو تھے اسلام سے پہلے بھی ان کے وہی نام تھے. ابو بکر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی نام نہیں بدلا. عمر، اسلام سے پہلے عمر، اسلام کے بعد بھی عمر. عثمان، اسلام سے پہلے بھی عثمان، اسلام کے بعد بھی عثمان. علی، اسلام سے پہلے بھی علی، بعد بھی علی. جس صحابی کا آپ نام لے لیں اسلام سے پہلے وہی نام تھا. میں نے کہا نا آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں. بعض وہ صحابہ جن کے نام کے اندر شرک تھا، عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد المنات، یہ جن کے نام تھے نا ان کو اللہ کے رسول نے بدل دیا، اس میں شرک تھا. لیکن جو شرکیہ نام نہیں تھے وہ نام وہی تھے. تو آپ کی دعوت کس کو تھی؟ وہی عبداللہ کو تھی، عمر کو تھی، عثمان کو تھی، علی کو تھی، سعد کو تھی، سعید کو تھی، عبد الرحمن کو تھی، طلحہ کو تھی، زبیر کو تھی. وہی تھے لوگ، نام وہی تھے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، کام کیا تھے؟ کام بھی ہمارے کام تقریباً تھے. طواف کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، حج کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے، ہاں، کافر نہیں تھے، منکر نہیں تھے اللہ کے، اللہ کا کفر نہیں کرتے تھے، اللہ نہیں بولتے تھے، ملحد نہیں تھے، ایتھیسٹ نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے. میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ان کو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو مانتے تھے، نہیں ماننے والے قوم نہیں تھی. پھر مسئلہ کیا تھا؟ نام بھی ہم جیسے مسلمانوں کے طلحہ زبیر رکھتے بے نام، ہم عبداللہ عبد الرحمن رکھتے نہیں نام، تو وہی نام تو ان کے بھی تھے نا. تو اللہ کے رسول نام بدلنے آئے. اچھا بھائی، کام ماشاءاللہ حج کو جا کر کئی لوگ آئے، حج بھی کرتے تھے. کئی لوگ ماشاءاللہ عمرے کرتے چلے جا رہے ہیں، عمرے بھی کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے. آخر کیا مسئلہ تھا جو اللہ کے رسول ان کو مسلمان نہیں قرار دیے؟ ذرا سوچو بھائی. ہمارے نام بھی مسلمان ہیں، کام بھی ہم وہی کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ماشاءاللہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب. اب یہ کام وہ لوگ بھی کرتے تھے نا. مسئلہ کہاں کے اٹکا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کافر قرار دیا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمن ہوئے؟ کیوں مکہ چھوڑ کر نکلے، ہجرت پر مجبور ہوئے؟ کیوں جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگوں کا سلسلہ کیوں چلا؟ کن کے ساتھ چلا؟ انہی کے ساتھ چلا نا. عبداللہ و عمر، ابو بکر و عثمان، اسی طرح کے نام تھے ان لوگوں کے جو لڑنے والے آئے تھے مکے سے. تو مسئلہ کہاں؟ سوچے کبھی ہم نے؟ ہم بولتے ہیں مشرکین تھے جی، وہ مکے کے کافر تھے. کیا کافر تھے؟ نام تو وہی تھا. کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، رب بھی سمجھتے تھے. تو کافر کیوں ہوئے؟ ایک ہی مسئلہ جو آج تک ہم سمجھ نہیں پائے، کرتے چلے جا رہے ہیں، وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. ذرا سوچو اس پر. یہ حسن حسین کی جو نعرے جو چل رہے ہیں نا، یہ تو صرف محرم کے لیے خاص ہو گئے. لیکن ہمارے پاس لوگ جو ہیں زندگی پر نعرے لگا رہے ہیں، یا خواجہ یا غوث کے نعرے لگ رہے نہیں لگ رہے. وہ تو جو 24/7 چلتے ہیں، یہ تو صرف 10 دن کے نعرے ہیں.
لیکن پوری زندگی میں ہم جو نعرے لگا رہے ہیں اللہ کے بندوں کو حاجت روا سمجھ کر ان کو پکار رہے ہیں، مشکل کشا سمجھ کر ان کے نظریں چڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے برکتیں لائیں گے، شفا عطا کریں گے، مریضوں کو شفا دیں گے، مشکلوں کو حل کریں گے، اگر ان پر ہم جو ہے نظریں چڑھا دیے، وہاں پر پھول کے چادر لگا دیے، ان کو پکار دیے، 11ویں 12ویں کر دیے، سیمنی کے فاتحہ کر دیے، مصیبتیں وہ لوگ حل کر دیں گے۔ یہ جو یہ عقیدہ ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ، یہی عقیدہ تھا ان کے پاس جو رسول اللہ نے فرمایا جب تک یہ عقیدہ تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے تم مسلمان نہیں ہو۔ نام چاہے تمہارا ابو بکر ہو، نام چاہے تمہارا عمر ہو، نام چاہے زبیر ہو، نام چاہے طلحہ ہو، تم مسلمان نہیں ہو جب تک تمہارا سجدہ اللہ کے لیے نہ ہو، تمہارا رکوع اللہ کے لیے نہ ہو، تمہارے نذر و نیازیں اللہ کے لیے نہ ہو، تمہاری دعائیں اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو، مصیبت میں پکارنا اللہ کے لیے خاص نہ ہو، اور تمہاری جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں وہ جب تک اللہ کے لیے خاص نہ ہو تم مسلمان نہیں ہو۔ مسئلہ یہاں کیوں رکا؟ ذرا سوچو، ہمارے ساتھ جو مسئلے ہیں کیا یہاں آ کر اٹکے نہیں؟ ہمارے مسلمان کتنے ہیں؟ الحمدللہ تعداد بہت بڑی ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے عقیدے توحید پر رہنے والے کتنے ہیں؟ کتنے لوگوں کی تعداد ہے جو قبروں پر جا کر وہاں پر اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں؟ سید موسیٰ شاہ قدری پر ابھی بھی چلے جائیں، وہ ہجوم دیکھیں جا کے، کیا مسلمان نہیں؟ یہ گلی گلی جو درگاہیں بنی ہوئی ہیں، کیا یہ لوگ جو وہاں پر پہنچنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ ہمارے اپنے بھائی ہیں بھائی، وہی نام ہے جو ہمارے نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے ان لوگوں کو مسلمان نہیں قرار دیا میرے بھائی، جن کا عقیدہ غیر اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے اس نے فرمایا کہ مسلمان نہیں ہیں جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کر لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، عبادت کی کوئی بھی شکل اللہ کے سوا کسی کو لائق نہیں، عبادت کا کوئی بھی جو مسئلہ، کوئی بھی جو قول ہو، عمل ہو، فعل ہو، قربانی ہو، نظر ہو، نیازیں ہوں، منتیں ہوں، مرادیں ہوں، دعائیاں ہوں، دعائیں ہوں، جو بھی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اگر یہاں بندہ اگر آ گیا پھر وہ مسلمان۔ یہاں سے اس ہجوم سے، اس وقت سے جب اٹھیں آپ اس مجلس سے، یہ عقید توحید لے کر اپنے گھر جائیں۔ جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر دیا ہے، نظر نیاز غیر اللہ کی رہی، اس سے پہلے درگاہوں پر چڑھاوے چڑھاتے رہے، حسین اور حسن کے نعرے لگاتے رہے، علی اور عباس کے نعرے لگاتے رہے، یا علی یا عباس یا حسین یا حسن، یہ تو وقتی نعرے ہیں۔ اور عمر بھر جو نعرے بھی لوگ لگاتے رہے، یا خواجہ یا غوث کے نعرے، اللہ کے لیے توبہ کر کے اٹھے، ورنہ ان نعروں کے ساتھ غیر اللہ کی طرف عبادتیں جو ہم نے کی ہیں، ان کے ساتھ ہماری ایک نیکی بھی اللہ تک نہیں چڑھے گی۔ ایک نیکی، ایک پیسہ بھی اگر آپ نے دیا ہے نا، ہو سکتا ہے جو آپ لاکھوں روپے بھی دیے ہوں، لیکن ایک پیسہ بھی اللہ قبول نہیں کرے، ایک سجدہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اگر وہ سجدہ اگر یہ سمجھتے رہے کہ اس بندے کے لیے بھی جائز ہے، اس قبر کے لیے بھی جائز ہے، اگر آپ یہ سمجھتے رہے تو اس عقیدے شرک کی وجہ سے آپ کی ایک نماز تو کیا ایک سجدہ بھی اللہ قبول نہیں کرے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو حضور کے دور میں جو تھے نا، عباس و علی، فاطمہ، عائشہ، لیکن غیر اللہ کے ساتھ ان کا وہاں پر عقیدہ تھا، اور اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ نے ان کو قرار دیا کہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ نام والے اپنے عقیدے شرک کی وجہ سے جہاں پر جہنم میں جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ وہاں چلے جائیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ آج کا ہمارا پیغام ہے۔ اپنے عقیدوں پر نظر ڈالو، اور جہاں جہاں بھی ہم نے شرک کیا ہے اللہ سے توبہ کر لو، اور آگے کی زندگی میں ہم توحید والے بن جائیں۔ ہمارا سجدہ ہوگا صرف اللہ کے لیے ہوگا، ہماری جبین نیاز اگر جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے صرف اللہ کے لیے اٹھیں گے، ہم منتیں و مرادیں اگر جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے صرف اللہ کے ساتھ جاری رکھیں گے، قربانیاں غوث و خواجہ کے نام پہ نہیں ہوں گی، ہمارے اللہ کے نام پہ قربانیاں ہوں گی، دعائیں ہم اللہ کے ساتھ ہی کریں گے، کہیں اور جا کے دعا نہیں کریں گے، ہمارے رکوع اور سجدے، ہماری نمازیں سب اللہ کے لیے ہوں گی۔ یہ عقید توحید کے ساتھ اگر ہم اٹھیں اور پچھلے گناہوں کی جو کچھ ہم شرکیات ہم نے کی ہیں اللہ سے اگر معافی مانگ لیں، اور رب عظیم معاف کرنے کے تیار ہے، معافی مانگ کے اٹھیں۔ ہمارے خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان مزاروں پر،
ان شرکگاہوں پر اور ان جہاں خرافات کی جگہوں پر یہ لوگ زیادہ پہنچتی ہیں۔ اللہ کے لیے ڈریں، اپنی جنت کو جو ہے سنواریں، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عقیدہ توحید جس کا نہیں ہے اس کی ایک نیکی بھی اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب نیکی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ بندہ یا بندی جائے گی کہاں؟ جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اس بات پہ ذرا غور کریں اور تھوڑا سا ریویو کریں اپنی جو زندگی پر ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اور آگے کے مراحل، آگے کی زندگی، آگے کے لمحات ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کوشش کریں، اور کم سے کم اس عقیدہ توحید طرف ہم آ جائیں۔ شرک کا ہر دروازہ اپنی زندگی کے اندر بند کر دیں، ہر کھڑکی بند کر دیں، ہر وہ راہ جو ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، چاہے وہ علی حسن حسین کی ہو یا غوث و خواجہ کی ہو یا کسی اور دربار و درگاہ کی ہو، یہ سب دروازے بند کر دیں۔ یہ ایک دروازہ جو اللہ کی طرف آپ کو پہنچاتا ہے، بس وہی ایک دروازہ کھلا رہے تو ہم دنیا میں بھی مسلمان رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کی جنتوں کے مستحق بن جائیں گے انشاءاللہ۔ انہی چند باتوں سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر لے آئے، سچے اور پکے مسلمان بنائے، ہمارا صرف نام مسلمان نہ رہے بلکہ ہمارے کام، ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے عقائد یہ بھی مسلمان ہو جائیں، اور ہم اللہ کے حضور مسلمانوں کے لسٹ میں اور اللہ پر ایمان لانے والوں کے لسٹ میں اللہ ہمیں شمار کر لے، اپنی جنتوں میں اللہ ہمیں جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے والدین کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، اور جس طرح اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا فضل و کرم ہم پر یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں جمع فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔